ہم مثال کے طور پہ موازنہ کر رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، ریاست فیصلہ کر رہی ہے، تو آج کے دور کے اندر تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایلائز کا دور ہے، یعنی صرف ایک ملک نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی محاذ کا حصہ ہوتا ہے، کسی یونائٹڈ جس کو آپ کہتے ہیں دنیا کے اندر جو کنسورشیمز ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی عالمی برادری طاقتیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو استطاعت کے جائزے میں یہ بھی دیکھا جائے گا نا کہ جس ملک سے لڑ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم بظاہر اس سے مضبوط ہوں فوجی قوت میں، ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہو یا 10 چیزیں ہوں، لیکن اس کے پیچھے یا اس کو وجود پذیر کرنے والے یا اس کی پشت پہ کوئی دوسری طاقتیں کھڑی ہو، تو استطاعت میں ان سب چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا، ہر چیز کو دیکھا جائے گا۔ نہیں، اس وقت کے حالات کیا ہیں، دنیا کا نظم کس نوعیت کا ہے، جن سے ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں وہ تنہا کھڑے ہیں یا وہ کسی کے حلیف ہیں، عالمی سطح پر کیا فیصلے ہوئے ہیں، ان کو اگر ہم مٹا دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو کیا دنیا اس کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہے؟ تو یہ ساری باتیں اصل میں استطاعت کو دیکھنے ہی کے مختلف پہلو اور مختلف زاویے ہیں، اور اس کو ہر لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر میں نے مسلمانوں کو ان کی خیر خواہی میں بارہا یہ توجہ دلائی ہے کہ اس وقت تو قوت کا تناسب 1 اور لاکھ کا بھی نہیں ہے، یہ صورتحال ہے، یعنی 1 10 یا 1 2 تو بہت بڑی چیز ہے، 1 اور لاکھ کا بھی نہیں ہے۔ اس میں کئی پہلو ہیں جن کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس اسلحہ ہے کون سا، وہ آتا کہاں سے ہے، آپ لیتے کن سے ہیں، دنیا میں اس کے کیا قواعد و ضوابط بنے ہوئے ہیں۔ یا آپ نے جو ایٹم بم کا لفظ استعمال کیا تو یہ کہیں جا کے لڑنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو آخری درجے میں کسی اقدام کے لیے رکھا ہوتا ہے آپ نے۔ اس پر اس وقت بحث کیا کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، یہ کوئی آسان نہیں ہے اس کو استعمال کرنا۔ بعض اوقات لوگ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ اس کے نتائج و عواقب پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ استطاعت کے لحاظ سے دیکھی جاتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمارا دین اس طرح کا دین نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ اب آپ خودکشی کر لیں اٹھ کے، نہیں، وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے، یہ جو سورہ انفال کی آیات کی طرف میں نے توجہ دلائی، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی ذمہ داری بھی اس وقت ڈالتے ہیں جب کہ اس کے لیے ضروری چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ یعنی ایک آدمی کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بخار کے باوجود تمہیں وضو کر کے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن یہ کہ اس کی طاقت بالکل ہی ختم ہو گئی ہے تو تب بھی ذمہ دار ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو استطاعت کو مختلف مدارج میں دیکھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ شے کے لحاظ سے نماز پڑھنے کے لیے اور طرح کی استطاعت چاہیے، زکوٰۃ دینے کے لیے اور طرح کی استطاعت چاہیے، حج کرنے کے لیے اور طرح کی چاہیے۔ قتال کے معاملے میں آپ کو پورا جائزہ لینا ہوتا ہے، آپ کے مقابلے میں کون ہے، اس کے پاس کیا ذرائع و وسائل ہیں، اور پھر جنگ موجودہ زمانے میں کوئی عام جنگ نہیں ہے، یعنی یہاں پر تو بڑی بڑی قوتیں بھی بعض اوقات زور آزمائی کر کے کئی برس آخر میں میز پر بیٹھنے پہ مجبور ہیں۔ یوکرینی میں آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہو رہی ہے، بڑی طاقتیں لڑ رہی ہیں وہاں، یعنی یوں نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا ملک ہے جس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے۔ اور بھی جنگیں ہم نے بہت سی دیکھی ہیں، ہر پہلو سے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، اور جب آپ جائزہ لے لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد عقلی لحاظ سے وہی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ ظاہر ہے اس میں کچھ مدارج بھی آ جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا کہ امکان نہیں ہے تو کم امکان، زیادہ امکان، یہ بحث ہو سکتی ہے، وہ جتنا بھی ہوگا اس کے لحاظ سے آپ فیصلہ کریں گے۔ لیکن اگر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سرے سے کوئی نسبت تناسب ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر یہی توجہ دلائی جائے گی کہ اس وقت معاملہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جہاد و قتال کے بارے میں یہ استطاعت ہے جس کو خود قرآن نے موضوع بنا کر صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں بتا دیا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں یعنی فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ قیادت کون کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول۔ یعنی وہاں پر کوئی ارباب حل و عقد کی مجلس نہیں ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں ذمہ داری اس طرح ڈالوں گا، اور اس میں باقاعدہ نسبت تناسب بیان کر رہے ہیں کہ 1 اور 10 کی نسبت ہوگی تو اس وقت ذمہ داری ہے، اور 1 اور 2 کی نسبت ہوگی تو اس وقت ذمہ داری ہے۔ اس سے ہمیں رہنمائی دی ہے، یہ بتایا ہے کہ جہاد و قتال کے معاملات کوئی بازیچہ یا اطفال نہیں ہوتے، ان میں ہر لحاظ سے سوچنا، غور کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم کس صورتحال میں کھڑے ہیں۔ جب اس کو آپ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ صاحب آخری سوال، آج کی نشست کا پوری تصویر مکمل ہو رہی ہے، جہاد و قتال کے حوالے سے دین اسلام کی کیا ہدایات ہیں؟ ریاست نے کسی دوسری ریاست کے خلاف اقدام کیا، اس کو یہ لگا اس کی استطاعت بھی ہے، جہاد ان پر فرض ہو چکا تھا، اسٹیٹ نے اسٹیٹ کا مقابلہ کیا، حملہ کر دیا۔ آخری سوال آپ کی خدمت میں ہے، کیا دین اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ اس اقدام کے اندر بھی کوئی اخلاقیات دیکھی جائیں گی، یا قوم پر آپ چڑھ دوڑے ہیں تو قوم کا صفایا ہو جائے گا، کہ اب وہاں بھی کچھ حدود و شرائط ہیں دین میں؟ اس میں تو ہمارے دین میں آخری حد میں ہم کو پابند کر دیا گیا ہے، یعنی اخلاقی حدود کو
لانگ کر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، معاہدات ہیں تو ان کے بارے میں باقاعدہ قاعدہ ضابطہ ہے کہ ان کو کیسے ختم کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی معاملات کسی قوم کے ساتھ پہلے چل رہے ہیں تو ان کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ہم نے جنگ کرنی ہے تو وہ کمبیٹنٹس کے خلاف ہوگی، مقاتلین کے خلاف ہوگی، غیر مقاتلین کے خلاف کوئی اقدام جان بوجھ کر نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ کہیں مجبوری میں کوئی اقدام ہو جائے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں آداب القتال میں بیان کی جاتی ہیں، وہ سب پیش نظر ہوں گی، وہ ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، وہ اس وقت دنیا میں بھی جو قوانین بنے ہیں ان میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں، ان میں کہیں اس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ جنگ کے آداب کا لحاظ رکھنا یہ اسلامی شریعت کی بڑی امتیازی چیز ہے اور اس کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔